السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت بلائی رکھتے۔ سورۃ النساء کی اس آیت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد عورتوں کو ان ظلم و زیادتیوں سے نجات دلانا ہے جو زمانہ جاہلیت میں ان پر روا رکھی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ترکے کا مال سمجھا جاتا تھا، سو ان کے متعلق اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، یعنی زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ، یعنی عورت بھی ترکے کا مال ہی تصور کی جاتی تھی، اور اس کا وارث سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا۔ اور اس آیت میں مخاطب یا تو شوہر کے اولیاء ہیں، جیسا کہ امام بہاری اور دوسرے محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث ہوتے تھے، چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے یا پھر اس عورت کی کسی دوسرے شخص سے شادی کروا دیتے اور اس کا مہر خود رکھ لیتے تھے، یا پھر اس کی شادی ہی نہیں ہونے دیتے تھے حتیٰ کہ وہ عورت مر جاتی اور اس کے مال کے خود وارث بن جاتے تھے۔ عورت کے اولیاء کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہ ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور عورت پر ان کے تسلط کو ختم کر دیا، جس سے عورت کو پوری آزادی مل گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مخاطب شوہر ہوں، جس پر بعض علماء نے اس آیت کے شان نزول میں یہ کہا ہے کہ بعض آدمی اپنی بیویوں کو طلاق نہ دیتے بلکہ تنگ کرتے رہتے تاکہ اگر عورتیں مر جائیں تو ان کے وارث بن جائیں، اور اگر وہ عورتیں طلاق لینا چاہیں تو جو کچھ انہیں مہر میں سے دیا ہے اس میں سے وہ کچھ واپس کر دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی صورت میں اس کا حاصل یہ ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد عورت کو نکاح سے روکنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور خاوند کے اولیاء اس طرح زبردستی عورت کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔ دوسری صورت میں یعنی جب شوہر مخاطب ہوگا تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ مہر واپس لینے کی غرض سے عورت کو تنگ کرتا رہے اور اسے طلاق نہ دے حتیٰ کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے، اور یہ دوسری صورت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ابن عطیہ وغیرہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اسی لیے کہ آیت کے بقیہ حصوں کا تعلق بھی بلا شبہ شوہروں سے ہی ہے، کیونکہ واضح بے حیائی کی صورت میں خاوند کو ہی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ عورت کو روک سکے تاکہ اسے جو مہر وغیرہ دیا ہے وہ واپس لے کر طلاق دے، اور شوہر کے اولیاء کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب عام مسلمانوں سے ہو، جس میں شوہر، میت کے اولیاء اور دوسرے مسلمان سبھی آ جاتے ہیں۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بفاحشۃ مبینہ سے مراد سرکشی اور نافرمانی لی ہے، مگر ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اسے عام رکھا جائے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو اسے خلا لینے پر مجبور کر سکتے ہو تاکہ وہ لیا ہوا مال واپس کر دے۔ عورتوں کو گھروں میں قید رکھنے کا اختیار صرف اس صورت میں ہے جب وہ بدکاری کا ارتکاب کریں،
اور یہ حکم عام ہے، صرف ان ستیلی ماؤں کے لیے نہیں جو تمہارے باپوں کے نکاح میں تھیں، ورنہ صرف مال ہتھیانے کے لیے عورتوں کو روکے رکھنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ عورتوں کے متعلق تیسرا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ وَعَاشِرُهُنَّ، اور ان سے زندگی بسر کرو۔ عاشر کہتے ہیں خاندان کو، اور بالمعروف بھلے طریقے سے رہنا جو لوگوں میں متعارف ہو اور شریعت میں بھی اس کو قبول کیا جائے۔ اگر کوئی چیز لوگوں کے لیے ٹھیک اور شریعت میں غلط ہو تو وہ غلط ہی ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ بیویوں سے حسن معاشرت کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ۔ اور آگے اس آیت میں عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ ان کو بہتر طریقے سے اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان سے صالح اولاد حاصل ہو جائے یا مال میں برکت ہو اور تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ مثلاً اگر تمہاری بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ تو نہ ہو، مگر وہ کفایت شار ہو، تمہاری فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو، اور مرد محض کسی خوبصورت عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر لانا چاہے اور اپنی بیوی کو رخصت کرنا چاہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت عورت اپنے مطالبات کی وجہ سے اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہے اور وہ کفایت شار بھی نہ ہو اور اپنے شوہر کا جینا حرام کر دے۔ لہٰذا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو اور اسی کے ساتھ نبھانے کی اور حسن سلوک کی حتی الامکان کوشش کرو، اور اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کی بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر نفرت کے سبب تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کے لیے خیر ہو، یعنی ان کو بہتر خاوند مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔